بنتے ہیں، شاخیں بنتی ہیں، ان کا حق اس کے بعد ہے۔ پھر یہ اسی طرح سے تقسیم ہوتی ہے، ہر شخص کا ایک مخصوص رشتہ ہوتا ہے، سب کا نام آنے پہ بندہ روتا نہیں، لیکن بیٹی ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ صرف کرے تو ساری رات نیند کوئی نہیں آتی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں حساسیت ہوتی ہے۔ ہمارا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے نا، وہ رشتہ بڑا حساس ہے، حساس رشتہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مومنوں یہ نبی پاک علیہ السلام تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ حساس رشتہ، کوئی نہیں آج تک بتا سکا کہ جان بندے کے کتنا قریب ہوتی ہے۔ جب جان کا نہیں بتا سکے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں، بعض ہمارے بچے بوجھ بھی سمجھتے ہیں ماں باپ کی باتیں۔ ہمارا جو گھر تھا، ہم اس سے جب باہر نکلتے تھے تو قریب ہی جی ٹی روڈ گزرتا ہے، تو جتنی دفعہ بھی گھر سے نکلتے ہماری اماں کہتے پتر سڑک دھیان نہ پار کرے آجے۔ اب زمانے گزر گئے، ہم ان کے بچے تھے، ہمارے بھی بچے ہو گئے، پر وہ کہتی سڑک ذرا۔ اور کبھی بھی رات کو دیر سے آنا تو انہوں نے ایک ہی بات کرنی، پتر وقت نہ لا جایا کرو، دور نہیں ٹھیک۔ ماں کے اندر جو حساسیت ہے نا کچھ رشتوں میں، میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی آپ کے ساتھ، آپ غور کریں گے میری بات پر۔ نبی پاک علیہ السلام کی نا آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی۔ حضور فرماتے میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں، دل میرا کرتا تھا، دل کرتا تھا، لیکن رشتہ حساس ہے نا، فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری قرار نہیں دیتا۔ فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھوں، ایک مقام پہ فرمایا تہجد تم پر ضروری قرار دے دوں لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن پیچھے سے نا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ ماں باپ کو پکار رہا ہوگا، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ حضور نے نا حساس، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر نبی پاک علیہ السلام کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا نا کہ محبوب امت کے لیے یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، تو جو آسان ہوتی تھی حضور اسے قبول کرتے تھے۔ اور جب بھی حضور کوئی قافلہ روانہ کرتے دو باتیں ضرور بیان کرتے، فرماتے جہاں تم جا رہے ہو نا تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے، دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، اور دوسرا فرماتے تھے لوگوں کو مایوس نہ کرنا، خوشخبریاں دینا۔ یہ حساسیت ہے رشتے کے ساتھ۔ میں بات کو کھولنا نہیں چاہتا، اس پر بڑے کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں کہ ہر موقع پر ہی حکم دیا، حتیٰ کہ مولا علی خیبر میں جا رہے ہیں تو کریم محبوب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں علی پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اسلام کا پیغام دینا، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر بات ختم ہے۔ آپ موبائل ضرور چلائیں پر توجہ تو میری طرف رکھیں نا یار، ہاتھ دھو گئی ہے موبائلاں چیتے توڑنا پہلے دی بھی ملاقات ہے، تو اب بھی آپ موبائل ہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھو یار تھوڑی دیر کے لیے، چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ غور کریں، میں نے کہا میں نے جلدی بات ختم کر دینی ہے، آپ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے بات کو۔ دوستو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ امت کا رشتہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بھی سارے نبی نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے پر میرا ممبر خالی ہوگا۔ حضور جب آپ کے لیے رکھا گیا ہے اور سب بیٹھے ہیں تو آپ کا کیوں خالی ہے؟ تو محبوب فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ امت اب اس حساسیت کو سمجھتی نہیں، چیزوں پر غور نہیں کرتے، ہم جذباتی نعرے، وقتی طور پر جوشیلا پن یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ ضروری کام ہے، زیادہ سمجھنے والا ہے، وہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ دیکھیں۔
نبی پاک کے ساتھ کیا ہے. آپ کبھی غور کریں نا تو صحابہ کے جو انداز ہے نا حضور سے محبت کرنے کے، یعنی جن لوگوں کی ہم سے سلام دعا ہو، واقفیت ہو، ان میں سے اگرچہ وہ رشتہ دار نہ بھی ہوں، کسی ایک کا پتہ چل جائے نا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح بندے پہ غم طاری ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے یار اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یار وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پرسوں مجھے ملا تھا، یار وہ تو بیچارہ اوہو، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح غم طاری ہوتا ہے. لیکن صحابہ فرماتے ہم احد سے واپس آ رہے تھے، میدان احد میں کسی نے افواہ پھیلا دی تھی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے. فرماتے ہیں اس افواہ کا یہ حال تھا کہ مدینہ شریف میں لوگوں میں بے چینی تھی. ہم واپس آ رہے تھے اور ایک خاتون جا رہی تھی. ان چیزوں کو نری تقریریں نہ سمجھا کرو، واقعات نہ سمجھا کرو، اس پر غور کیا کرو، یہ دلوں کی ترجمانی ہے. ایک خاتون آ رہی ہے، عورتیں جلدی اثر قبول کرتی ہیں دکھ کا. کہتے ہیں کہ وہ خاتون سے ملاقات ہوئی تو ملاقات ہوتے ہی اس شخص سے وہ خاتون پوچھتی ہے جنگ کے حالات کیا ہیں، کیونکہ خبر یہ تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا. تو وہ صحابی کہنے لگے بہن میں تجھے بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن تیرا والد اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے. ہم تقریریں کر دیتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں، لیکن کبھی اس پر نافذ تو کریں. کسی بیٹی کو خبر ملے کہ باپ چلا گیا، وہ 100 سال کی عمر میں کیوں نہ جائے، بیٹی اس کے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خاتون آگے بڑھی. ایک اور شخص سے پوچھا نبی کریم کا کیا حال ہے، کہنے لگے بہن تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے پر تمہارا شوہر بھی اس جنگ میں انتقال کر گیا. جس خاتون کا شوہر چلا جائے اس کے علاوہ اس کے پاس کیا بچتا ہے، سر سے چادر ہی ہٹ گئی. لیکن خاتون نے کہا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. پھر آگے بڑھی اور تیسرے سے پوچھا نبی کریم کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا بہن یہ مشکل خبر ہے تیرے لیے، پر ہم نے تیرے بیٹے کو خون میں لتھڑا ہوا دیکھا ہے، اس کو آخری سانسیں لیتے کلمہ پڑھتے دیکھا ہے. کہنے لگی میں راضی ہوں رب کی رضا پہ، بس اتنا بتاؤ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے. او ملت کے جوانوں، اپنے دل سے پوچھا کرو، دل سے، کہ ہماری کیفیات قلبی کیا ہیں، واردات روحانیہ کیا ہیں. میرے کہنے پر آپ نعرہ لگا دیں، میرے کہنے پر آپ اظہار محبت کر دیں، یہ تو اکیلے بیٹھ کر تنہا سوچنے والی بات ہے کہ آج کل میرے جذبات کہاں سفر کر رہے ہیں. نہ مانے ہم لوگ، نہ مانے ہماری مرضی ہے، پر ڈھیر سارے لوگوں کو دولت سے پیار ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پیسہ نہ ہو تو بیمار نظر آتے ہیں اور مل جائے تو صحت اچھی ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو شہرت سے پیار ہے ہمارے دور میں، کتنے لوگ ہیں جن کا فوٹو کے بغیر اگر رات فوٹو نہ آئے تو نیند بھی نہیں آتی ان کو. ہم نے کتنی محبتیں بسا لی ہیں، کیا کیا ہم نے منظر عجیب بنا لیے ہیں، کس طرح سے ہم نے زندگی کو اپنی مرضی سے سنوار لیا ہے. صحابہ کبار علیہم رضوان کے جذبات ایمان کی عکاسی کرتے ہیں. نبی پاک سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کس نہج پر ہونا چاہیے، اور یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم اس معیار پر ہیں. لیکن نا حضور کے سامنے حضرت عمر آئے، سچی بات کی، سچے لوگ تھے، سچی بات کرتے تھے. حضرت عمر نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، پر مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچ بولا. سچے لوگ سچی بات کرتے ہیں. ایسے دعوے کر جانا اور بلا وجہ کر جانا یہ درست نہیں ہوتا. یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو محبوب نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا، فرمایا پھر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. شیخ محقق کہتے ہیں شاید یہ حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ عمر بول پڑے کہ یا رسول اللہ حکم کرے میں جان قربان کرنے کو بھی تیار. فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے. ہمیں نا تھوڑا سا عملاً بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا یار، ہمیں کچھ اپنے ذوق کے مطابق اپنے آپ سے بھی تو کچھ سوالات کرنے چاہیے نا. تیسرے نمبر پہ جب پیغام دیا گیا نا کہ آپ کا تو بیٹا بھی چلا گیا، تو یہ میں اکثر کہتا ہوں کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے یا شادی ہو. پھر پتہ چلتا ہے حاجی صاحب کا پتہ چلتا ہے وہ شادی والے دن کتنے نیک تھے. مسجد میں تو ساری دنیا ہی نیک ہوتی ہے،
وہ کہندے نے مینوں نہیں پتا مہندی تے منڈے کی کردے سن، میں تے ڈیرے تے سا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے بس ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ کیا انداز اختیار کیا ہوا ہے؟ دین نے ایک پوری ترتیب مرتب کیا، اپنی مرضی کا جو سمجھ میں آیا وہ قبول ہے، جو سمجھ میں نہ آئے من چاہا نہ ہو قبول ہی نہیں۔ آپ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جب اس خاتون سے کہا گیا کہ آپ کا تو بیٹا بھی چلا گیا، تو پھر اس کا حوصلہ صبر، کہنے لگی اتنا بتاؤ کریم رسول کا کیا حال ہے۔ یہ وہ ایک خاتون ہو کے بتا رہی ہے کہ میرا اصل میں گہرا رشتہ کہاں ہے، اصل تعلق سارے چلے جائیں لیکن بتاؤ میرے کریم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا وہ دیکھنا، ذرا نظر اٹھا، وہ دیکھ سامنے چہرہ ودھا، وہ نظر کر۔ حضور کا چہرہ دیکھ کے انوکھی بات کی، کہنے لگی محبوب اگر آپ ہیں تو پھر کوئی دکھ ہے ہی نہیں، پھر کوئی آزمائش یہ صرف شعر نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے نسخہ دیا، نسخہ کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ یہ تجربہ کر کے دیکھو، یہ تجربہ کیا کرو، کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، کوئی غم رہا ہی نہیں۔ تو والہانہ پن چاہیے حضور سے، والہانہ پن ہوتا ہے ہمارے اندر، ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کے ہم مچل نہیں جاتے، کچھ کا نام سن کے نبض تیز نہیں ہو جاتی، بس یہ والہانہ۔ میں نے کالج کی زندگی گزاری ہے، میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، ملک سے باہر بھی میں نے کچھ چیزیں پرکھی ہیں۔ جو چیز مفت ملتی ہے نا، روز ملتی ہے، اس کے لیے وہ جذبات نہیں رہتے جو ہونے چاہیے۔ یعنی موٹیویشنل سپیکر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کا، قائل کرنے کا، ایک نشست پہ بیٹھنے کا 5,000 روپیہ لوں گا، اور ہمارے اسٹوڈنٹ وہ 5,000 روپیہ دے کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ تھوڑا موٹیویٹ کر دے، لیکن اتنی کتابیں لے کے عالم جمعے والے دن بیٹھا ہے، اتنی کتابیں لے کے، اور وہ کہہ رہا ہے تم سے کوئی مطالبہ نہیں، صرف ذرا جلدی آ جاؤ۔ مسجد میں پنکھے چلا دیے ہیں، آسانی پیدا کر دی ہے، وضو کا انتظام کر دیا ہے، چونکہ